ٹینشن سے پھر پیشاب کی تکلیف۔ کہتے ہیں کہ میت کے کفن کو خوشبو لگا سکتے ہیں، میت کو بھی لگا سکتے ہیں، کفن کو بھی لگا سکتے ہیں، بلکہ سنت ہے کہ لگانی چاہیے۔ میت کی آنکھوں میں سرما نہیں لگانا، وہ شادی پہ تھوڑا جا رہا ہے، وہ تو قبر میں جا رہا ہے۔ زندگی میں سرما لگایا نہیں ہے تو اب جناب قبر میں سرما لگا رہے ہیں۔ زندہ آدمی کے لیے طواف نہیں ہوتا، اس کے لیے دعا کرو۔ اگر پہلی بیوی اجازت نہیں دے دوسری شادی کر سکتے ہیں، جو دوسری پہلی بیوی کی اجازت کے منتظر رہتے ہیں انشاءاللہ ان کی کبھی شادی ہوگی ہی نہیں۔ پہلی بیوی پاگل ہو گئی ہے تمہیں اجازت دے گی؟ عجیب بات ہے۔ بہرحال اسلام میں کوئی پابندی نہیں، آپ کے قانون میں پابندی ہے تو آپ جائیں، کیونکہ وہ قانونی ایسے لوگوں نے تجویز کر کے دیا تھا جو خود حدیث کے بھی منکر تھے۔ جب حدیث کا آدمی منکر ہو تو قرآن کو کیسے سمجھے گا؟ بچہ اگر ماں کے پیٹ سے مرا ہوا پیدا، اس کا کوئی جنازہ نہیں ہے۔ جب وہ زندہ ہی نہیں ہے تو زندہ ہو کے مرے، چاہے چیخ بھر کے مر جائے، جنازہ ہوگا۔ لیکن مردہ ہی پیدا ہوا ہے تو اس کے جنازہ نہیں ہوتا۔ میں مسجد میں جاتا ہوں تو میرے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، جماعت ہو جاتی ہے تو میں مسجد کی 2 رکعت پڑھوں کہ سنت افضل ہے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تم نے فرض ہی چھوڑ دیے ہیں تو سنتوں کے مسئلے کیوں پوچھ رہے ہو؟ مسجد میں ایسے وقت جاتے ہو جماعت ہو جاتی، پھر جانے کا کیا فائدہ ہے تمہارا؟ تم سب سے پہلے سنتیں تراویح نہ پڑھو، پہلے فرض تو پڑھو۔ باقی اگر وقت ہو تو تحیت المسجد پڑھ سکتے ہو، ورنہ جو نماز سے پہلے ہم سنت پڑھیں گے تحیہ بھی اسی میں آ جاتی ہے۔ ایک آدمی نے طواف کیا، صفا مروہ دوڑا، حلق بھی کروا لیا، 2 رکعت بھی پڑھے، اب پڑھ کوئی بات نہیں، وہ تو کئی دن کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے۔ شادی کو 5 سال ہو گئے، اللہ پاک اولاد عطا فرمائے۔ والدہ کو گھبراہٹ ہوتی ہے، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ موبائل پہ اگر قرآن فیڈ ہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ احرام کی حالت میں بالوں کو کنگھی کرے تو دم نہیں پڑتا، لیکن کوشش کرے کہ کنگھی ونگھی نہ کرے، کیونکہ کنگھی میں بال ٹوٹ سکتے ہیں۔ طواف کے دوران نظر نیچے رکھیں، اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ ان کو بھی نصیب کرے۔ میرے آدھے سر میں درد ہوتا ہے، سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے کہ زمزم پئیں اور اللہ سے دعا کریں، ہر نماز کے بعد پئیں اور سر پہ بھی ڈالیں۔ والد صاحب فوت ہو گئے 50 سال، ان کے لیے عمرہ بھی کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، سب کچھ کریں۔ نعم مزاجعت الزوجۃ جوال واقترابہ عند زوجہ، هذا مضافہ مع الزوج جائز، مع غیرہ لا یجوز۔ میں نے اپنی 3 ہمشیرہ کی شادی اپنے خرچے سے کی ہے، لیکن اصلی شریکہ وہ اب جائیداد کی وارث ہیں، شادی میں ان کے جائیداد کا حصہ نہیں آ جاتا۔ کہتے ہیں جی کہ جا سکتا ہے سنت پتہ نہیں کیا ہے، دولہا سے خرچال لینا، مجھے پتہ نہیں کیا لکھا آپ نے۔ وراثت تقسیم والد صاحب نے کی تو جتنے لڑکے دیے کتاب تعداد افضل، بہرحال اگر انہیں جس کو حصہ نہیں دیا اس کو حصہ دیں، ورنہ والد صاحب قیامت میں پکڑے جائیں گے۔ کھانے کی کوئی چیز دے رہا ہو تو لے سکتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمارے پاکستانی انڈین کھانے کے لیے ہوٹلوں کے آگے لائن میں لگ جاتے ہیں، وہ خیرات چل رہی ہوتی ہے نا، اس لیے لگ جاتے ہیں، لیکن اس میں غریبوں کو لگنا چاہیے، امیروں کو نہیں۔ اس کو شرم کرنا چاہیے، جب اللہ نے تمہیں محتاج نہیں کیا ہے، دینے والے بنو، لینے والے تو نہ بنو۔ اور عمرے کے صدقے کے پیسے کا قرآن لے کے حرم میں وقف کر سکتے،
عمرے کے صدقے کا کیا ہے؟ ویسے قرآن لے کے بس یہاں نہ رکھو، یہاں بہت ہیں، اور کسی مسجدوں میں رکھو۔ عمرے کے وقت ختم ہونے میں 2 دن باقی ہیں، سب سے زیادہ طواف کرو، چونکہ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو دنیا میں کسی جگہ نہیں ہو سکتی۔ بہرحال حضور کے روضہ مبارک پہ جب صلاۃ و سلام پڑھیں تو کہہ سکتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ باقی اگر دل میں نفاق ہے تو توبہ کرے۔ قوالی سننا حرام ہے چونکہ ساتھ باجے ہوتے ہیں نا۔ میرا گاؤں سے 5 دور اذان کی آواز آتی ہے، اب نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں، آپ کو اذان دینی چاہیے، اذان دیں، جماعت کریں۔ 4 رکعت سنت میں ہر رکعت میں سورت پڑھنی ہوگی؟ ہاں جی بالکل، ہر رکعت میں تو فاتحہ بھی پڑھیں گے، سنت بھی پڑھیں گے۔ مولوی والدہ کی آنکھوں کی روشنی نہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر میں رات کو 12 بجے 3 وتر نفسات میں سورۃ واقعہ پڑھ کر سو جاؤں، بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی ضروری تو نہیں۔ عشاء کے فرض پڑھیں پہلے، فرض پڑھنے کے بعد اب سونے سے پہلے تہجد پڑھیں یا سونے کے بعد پڑھیں، اور تہجد پڑھنی ہو تو پھر وتر اس کے آخر میں پڑھیں۔ 6 سال کے بچے کے لیے کوئی احرام نہیں ہوتا، نہ اس پر کوئی احکام ہے، ویسے محبت سے بتا دیتے ہیں کہ اس کی تربیت ہوتی رہے، وہ بھی سیکھ جائے۔ چپل اگر پاک ہو تو پہن کے طواف کر سکتے ہیں۔ احرام کو باندھنے کے لیے گرہ لگا سکتا ہوں تو کیسے باندھیں گے؟ اگر گرہ نہیں لگائیں گے تو کیا ایسے ہاتھ میں پکڑ کے پھرتے رہیں گے؟ عقل کی بھی یہ مسئلہ ہے پوچھنے کا۔ سورۃ واقعہ جب چاہو پڑھو، دن میں پڑھو، لیکن افضل یہی ہے کہ رات کو پڑھے۔ مغرب کی اذان اور نماز سے پہلے اذان کے بعد ہم طواف کے 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ ہم بلوچستان کے اس علاقے میں ہیں کہ 80 فٹ کی گہرائی پہ پانی نکلتا ہے، لیکن وہ بھی میٹھا نہیں ہوتا۔ میرا بھائی اب یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو میٹھا کر دیں، وہ چاہے تو کڑوا کر دیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں، اور جب کسی جگہ کنواں کھودنا ہو تو پہلے استخارہ کریں کہ اس جگہ کھودیں یا نہیں، تو استخارے میں جو معلوم ہو وہاں کھودیں، انشاءاللہ میٹھا ہو۔ مسجد عائشہ یا میدان عرفات یا مسجد جیران سے عمرے کے لیے احرام باندھ؟ ہاں جی باندھ سکتے ہیں۔ ایک حدیث کے بعد بدو آیا، اس کا میں فرض پڑھ لوں تو جنت میں، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں فرض پڑھ لوں، اور نے کہا یعنی میں نماز جو ہے، جو چیز فرض ہے اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، مقصد ہے کہ اور زیادہ نفل نہیں پڑھوں گا۔ اور میں ٹھیک کوئی بات، تو فرض سنت پوری کرتے رہو، انشاءاللہ جنت ملے گی۔ نفل تو ویسے بھی ایک زیادہ عبادت ہے نا۔ چند دنوں کے لیے عمرے میں آتے ہیں، آپ کا بیان سنتے ہیں، کبھی جگہ نہیں ملتی، اللہ توفیق دے۔ بہرحال آواز تو دور تک پہنچ جاتی ہے۔ میرا بچہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ حضرت بیروی کے شاگرد ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ طواف کے دوران زمزم کے پانی پر دم کرتے ہیں، اس کی میں نے تو نہیں دیکھا آج تک یہ مسئلہ، آپ نے مجھے بتایا ہے۔ زمزم ہے، دم کرنے کی ضرورت ہی نہیں اس کو۔ 1 لاکھ کا ثواب مکے کے ہوٹلوں میں بھی ہر جگہ ملے گا، مسجد نبوی کے جماعت میں 1000 ملے گا۔ غار ہرا، غار ثور جائیں تو جا سکتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ نوکری کے لیے آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے رہیں۔ اگر کوئی شخص اہل بدعت ہے تو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ میرے بڑے بھائی حافظ ان کے لیے رشتے کے حوالے کوشش میں ہیں، اللہ پاک اچھا رشتہ نصیب فرمائے۔ سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کرو۔ میں ایک مسجد میں امام اور مؤذن ہوں، بعض دفعہ بالکل اذان کے وقت آنکھ کھل جاتی ہے اور مجھے احتلام کی وجہ سے غسل بھی کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال غسل کرنے کے بعد اذان دیں، کسی اور کو کہہ دو اذان دے گا، باقی مسلمان مر گئے ہیں، صرف تم ہو۔
اور تمہیں روز احترام ہو جاتا ہے. ایسے بس. ہمارے مسجد کا امام قرآن کے حروف میں فرق نہیں کرتا تو نماز نہیں ہوتی. حروف کی ادائیگی ضروری ہے نماز میں. میں ڈرائیور ہوں، بعض دفعہ گھر والوں کو باہر لے جاتا ہوں، راستے میں نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو وہ لوگ مجھے گاڑی روکنے سے منع کرتے ہیں. بہرحال گزارش ہے اگر آپ مجبور ہیں تو جہاں مسجد ملے یا جہاں وہ رکیں پڑھ لیا کریں. ہم کیا کریں، نوکری ہے، مجبوری ہے. عورتیں ہیں نہیں رکنے دیتی. میری بڑی بہن بیوہ ہے، اس کے 2 بچے ہیں، ایک 9 سال کا ہے. اللہ پاک سب کے لیے خیر کے رشتے آسان فرمائے. مسلک اہل حدیث امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے. جماعت اسلامی کا رکن، بھائی مجھے نہیں پتہ جماعت اسلامی کی کیا عقائد ہیں، اللہ عالم. میرے ماموں زاد بھائی بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے. طواف کیا، نفل نہیں ہوتی، واجب ہوتے، بھول گیا، جب یاد آیا پڑھ لو بس. ایک مرتبہ عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کو دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرا والد میرے دادا سے پہلے فوت ہو چکا ہے تو اس کی جائیداد میں آپ کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ جب والد کو ہی نہیں ملی تو تمہیں کیسے ملے گی. دادا ویسے دے دے اپنی محبت سے، ایک الگ بات ہے، ورنہ تم حقدار نہیں ہو. مسجد جیرانہ عمرے کی احرام باندھا بغیر چپل پہن لی، عمرہ مکمل، سر منڈانے سے پہلے یاد آ گیا، اس میں چپل سے دم نہیں پڑتی. رکن یمانی پر حدیث ہے کہ آپ جب ہاتھ لگائیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا، تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس بندے کی دعا قبول فرما. وسیلے کے بغیر سیدھی اللہ سے دعا مانگے. ہمارا بھائی بیمار ہیں، ماموں بیمار، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے. میں مولانا غلام اللہ خان مرحوم کا شاگرد نہیں ہوں، میرے دوست تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. مسلمان اپنے بچوں کے ساتھ اب یورپ امریکہ میں مستقل رہائش، بہتر ہے کہ کافر ملکوں میں رہائش نہ رکھو. بعد میں بڑے مشکلات پیدا ہوتے ہیں. جب بچے بڑے ہوتے ہیں نا، وہ آزاد ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے قابو نہیں رہتے، قانون ان کو سختی کرنے کی اجازت نہیں دیتا، تو لہذا بہتر ہے کوشش کرو کہ مسلمان ملکوں میں رہو. میرا اپنا کاروبار ہے، میری والدہ پاکستان میں ہے، میرے بھائی ہے اور دیکھ بھال نہیں کرتے. کیا کاروبار چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ بالکل چلے جائیں، کوئی بات نہیں. والدین کی خدمت کریں یا ان کے لیے کوئی خادمہ رکھ دیں. گورنمنٹ کے بل رکے ہوئے ہیں، اگر بل نکالنے کے لیے وہ ظالم رشوت مانگتا ہے تو تمہیں گناہ نہیں ہوگا، لینے والے کو گناہ ہوگا. زندہ لوگوں کے لیے کوئی عمرہ نہیں ہوتا. احرام کا دھونا کوئی ضروری نہیں ہے. دوسرے افراد کی طرف سے عمرے کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے. جو فوت ہو گئے ان کی نیت کر کے عمرہ کرو. میں عمرہ کرنے کی نیت سے آئی، دوائی کی وجہ سے 8 دن گزرنے کے بعد بھی ہلکا داغ موجود تھا، غسل کر کے شک کے عمرہ کیا. بہرحال اگر وہ آپ کے ایام کے دن تھے تو پھر آپ کو 10 دن تک انتظار کرنی چاہیے تھی. بہتر ہے کہ ایک دم ادا کر دیں، چونکہ آپ نے جب عمرہ کیا ہے تو آپ کو داغ لگے ہوئے تھے. فرض نماز جب شروع کریں تو اللہ اکبر ایک دفعہ ہی کہی جاتی ہے. طواف کے دوران دین کی کوئی بات کر سکتے ہیں، دین کی بات کر سکتے ہیں. حضور پاک نے کلیجی نہیں کھائی، لیکن اس کو حرام تو نہیں فرمایا نا. کعبے کا غلاف کس چیز سے صاف کرتے ہیں؟ وہ یہ صاف کرتے ہیں، ان سے جا کے پوچھ لو. عمرے سے واپسی پر گھر میں عورتیں آتی ہیں، ہم ان پہ ہاتھ ملا سکتے؟ بالکل نہیں ملا سکتے. ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے، ہاتھ کیا ملا سکتے ہیں؟ غیر محرم کو دیکھنا ہی حرام ہے. حج پڑھ کے یہی نتیجہ نکلے گا، غیر محرم سے ہاتھ ملاؤ گے، شیک ہینڈ کرو گے. غم خوشی میں لوگ کھانا پکاتے ہیں، بالکل غلط ہے. جن کے گھر میں غم ہے ان کے گھر میں کھانا پکا کے بھیجیں. والد کے گھر میں رہتا ہوں، اپنا مکان کرائے پر دیا ہوا ہے. بہرحال کرائے سے جو آمدنی ہوتی ہے آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی.
اگر حالت جنابت میں عورت ہے، بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، ہاں پلا سکتی ہے، افضل یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم وضو تو کر لے۔ افضل یہی ہوتا ہے کہ مجامعت کے بعد آدمی جتنا جلدی ممکن ہو غسل کر لے۔ اگر کوئی دیر ہو جائے تو ایسی بات نہیں، لیکن بہتری کیوں، انسان ہے، موت حیات کا کو پتہ ہے۔ میرے رشتہ دار قادیانی ہیں، ہماری مسجد میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت کا فیصلہ کرے، ان کو ہدایت کی کوشش کرو۔ بہرحال قادیانی جو ہیں تمام ائمہ کے نزدیک، تمام علماء کے نزدیک وہ بالکل پکے کافر ہیں۔ صفا مروہ کے دوران جو تمہیں آتا ہے، کلمہ شریف آتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، جو آئے پڑھتے رہو۔ اور جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہے، ہاں جی پڑھ سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب جنازے والا اعلان کرتے ہیں کہ صلاۃ میت بولتے ہیں، بھئی اگر آپ کو دعا ان پتہ نہیں لگتا، اب وہ یہ تو نہیں کر سکتے ایک دفعہ عربی میں اعلان کریں، پھر انگریزی میں کریں، پھر بنگالی میں کریں، پھر پشتو میں کریں، نماز دوسرے دن پڑھیں گے۔ بس جو امام کی نیت اللہ اکبر، بس ختم ہو گئی بات۔ لوگ امام کے آگے نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ ہمارا مدرسہ ہے نوشہرہ میں، اللہ کامیاب فرمائے، میں نے عمرہ کیا، سر کے بال کٹانے بھول گیا، احرام اتار دیا، باقی کیا کیا آپ نے جب سر کے بال کٹانے بھول گئے؟ بال بھی کٹواؤ، ایک دم بھی ادا کرو، آئندہ مسئلہ نہیں بھولو گے انشاءاللہ۔ اوجری بھی حلال ہے لیکن بعض علماء اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ اللہ سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے۔ بہرحال جو لوگ حدیث کے منکر ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ منکرین حدیث تو گویا منکرین قرآن ہے، چونکہ حدیث تو قرآن ہی کی شرح ہے، اصل تو قرآن ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ تو جب حدیث نہ ہو تو قرآن پر کیسے ایمان ہے؟ اور قرآن یہی کہتا ہے کہ جو میرا نبی دے وہ پکڑ لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم۔ اللهم فرج هم المهمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔